ہمارے حفاظ کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں جی، اس حوالے سے تو گفتگو نہیں ہے، صرف 2-3 منٹ کے لیے۔ ہمارے کل ہم لوگ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کچھ کتابیں پڑھتے ہیں، دین کی کتابیں، تو ہمارے استاد محترم نے حکم دیا کہ آپ شیخ الحدیث صاحب کے سامنے اور باقی علماء کے سامنے اسکول کا تعارف ضرور کروائیں، تاکہ ہمارے اسکول کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے متعلق ہم اپنے بزرگوں کی دعائیں لے لیں۔ تو میں صرف ان کے حکم پر، استاد جی کے حکم پر، مفتی خرم صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ان کے کہنے پہ یہاں حاضر ہوا۔ تو تھوڑی سی بات اس حوالے سے کہ ایوالون آج سے اپریل 2011 میں ایوالون کا آغاز ہوا۔ جب یہ اسکول شروع ہوا تو یہ ایک بزنس ماڈل تھا، اس میں ہمارے لیے بالکل بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایک دینی ادارہ بنے گا، ہم صرف بزنس ماڈل کے طور پہ ہم نے اس کو شروع کیا۔ لیکن الحمدللہ کچھ ہی منتھس کے بعد، 2-3 مہینوں کے بعد، ہمارا تعلق ہمارے برہان اسد کے توسط سے مفتی حمید اللہ جان صاحب کے ساتھ جڑا، جو ہمارے شیخ ہیں، پہلے شیخ ہیں۔ تو جب حضرت کے ساتھ تعلق جڑا، تعلق مضبوط ہوتا گیا، حضرت ہمارے ادارے میں بار بار تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے بڑی شفقت کی۔ تو ہمارا یہ جو اسکول کا جو بزنس ماڈل تھا وہ ایک مقصدیت کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے یہ سوچا، اللہ نے دل میں ڈالا، بزرگوں کی صحبت سے ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ایک روایتی اسکول نہیں چلانا بلکہ ہمیں ایک دینی اسکول چلانا ہے۔ تب سے ہم لوگ اسی طرح سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں جہاں ہمارے مفتی حمید اللہ جان صاحب کا کردار ہے، ان کی سوچ فکر ہمارے اندر آئی، وہیں پہ ہمارا ایک ادارہ ہے مکتب تعلیم القرآن، اس کے انچارج مولانا رمضان صاحب ہمارے پاس، ان دنوں ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی تو یہ اسکول میں آنا جانا شروع ہوئے۔ ان کی بدولت الحمدللہ ایوالون کے اندر مکتب کا نظام شروع ہو گیا الحمدللہ، اور مکتب کے لوگوں نے بھی، ان کے جو علماء تھے وہ بھی آتے جاتے تھے۔ تو مکتب کا نظام پری اسکول سے لے کے گریڈ 8 تک کی ان کی باقاعدہ کتابیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ کچھ علماء کے پاس گئے کہ آپ ہمیں رائے دیں کہ ہم اسکول کو دینی اسکول بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کے سامنے مکتب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ مکتب کے نظام کو بہترین چلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کی بدولت آپ کا بچہ اعلیٰ عالم بن جائے گا۔ تو ہم نے اس کو بڑے دل سے شروع کیا۔ اس کے بعد ہماری مستورات الحمدللہ بیت النور، اس مدرسے میں ہماری مستورات کا جانا آنا شروع ہوا، اس وجہ سے بھی ہمارے ادارے کے اندر دینی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہمارے حضرت شیخ مفتی حمید اللہ جان صاحب کی وصال کے بعد ہمارا تعلق حافظ ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا، الکاف کے جو بانی ہیں، ان کے توسط سے ہمارا تعلق پیر ذوالفقار احمد صاحب سے ہوا۔ پھر بڑے حضرت کا ہمارے اسکول میں آنا جانا شروع ہوا، ان کے بیانات ہوئے تو دین کی فضا مزید اچھی بنی ہمارے ادارے میں، اور الکاف کی ایکٹیویٹیز میں بھی ہمارے بچوں نے بھرپور شرکت شروع کی الحمدللہ، اس کی وجہ سے بھی دینی مزاج بنا۔ یہ میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ایوالون ایک پیورلی بزنس ماڈل تھا اور وہ ایک دینی ادارے کی طرف چل پڑا۔ تو اسی طرح ہماری پھر 2016 میں ہمارا شعبہ حفظ فار بوائز شروع ہوا، جس کی آج یہ تقریب بھی ہو رہی ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہمارا شعبہ حفظ گرلز بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہمارے بچے اس وقت، لڑکے بچے اور بچیاں دونوں ہی وفاق المدارس میں ہر سال امتحانات دیتے ہیں اور الحمدللہ اچھی نمایاں پوزیشن کے ساتھ امتحان کو پاس کرتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ انہی بزرگوں کے آنے جانے سے ہمارے ادارے میں اب ماہانہ بیانات بھی ہوتے ہیں، ہفتہ وار بیانات بھی ہوتے ہیں، تفسیر کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ یہ سارا ماحول میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے اسی بدولت سے۔ اب ادارے میں قرآن ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً تلاوت، حمد و نعت کے جو سلسلے ہیں ان کے مقابلہ جات بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ شبان ختم نبوت کے کورسز بھی ادارے کے اندر وقتاً فوقتاً ہم لوگ منعقد کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک سپورٹس ڈے کیا۔ آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے اندر سپورٹس ڈے وغیرہ ہونا یہ ایک روٹین ہے، ہوتے رہتے ہیں۔
تو اس کی ایک کڑی یہ تھی کہ ہم نے یہ اسپورٹس ڈے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا مسلم امہ کے لیے، تو یہ بھی ایک اس کی ایک کڑی ہے انہی چیزوں کی۔ ہماری دوسری چیز، یہ تو دینی ماحول کی میں نے بات کی، عصری علوم اور ماڈرن تعلیم کے حوالے سے جو ہماری ترتیب ہے وہ ہے پلے گروپ سے لے کے او لیولز اور میٹرک تک کی تعلیم ہمارے اسکول میں دی جاتی ہے، اور ہمارے بچے گریڈ 7 تک ان کو روٹین کی کیمبرج بیسڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں سٹریمز ہوتی ہیں، او لیولز بھی ہے اور میٹرک بھی ہے۔ اب بچوں کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ بچے میٹرک کریں یا او لیولز کریں، اور الحمدللہ ہمارا ادارہ ہر سال ہمارے بچے لاہور بورڈ میں بھی اپیئر ہوتے ہیں اور اچھے نمایاں پوزیشنز کے ساتھ پاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح کیمبرج کے ایگزام میں بھی ہر سال بچے اپیئر ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ہماری جو عصری تعلیم ہے اس کا فوکس جو ہے وہ کریمنگ نہیں ہے بلکہ کنسیپچول اسٹڈی ہے۔ ہم لوگ بارہا یہ کوشش کر رہے ہیں، اب اس میں کس حد تک کامیابی ہے، لیکن ہمارا فوکس کنسیپچول اسٹڈی ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، نہ کہ کریمنگ ہے۔ اسی طرح ابھی ہمارے بچے الحمدللہ، ہمارا جو بیچ نکلے ہیں اس میں بچے الحمدللہ کچھ بچے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، کچھ انجینئر بن رہے ہیں، مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے اے لیولز میں اور ایف ایس سی میں 100% اسکالرشپس پہ بھی ڈفرینٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بچے ریسنٹلی ٹرکی بھی گئے اور ٹرکی یونیورسٹیز نے بھی ان بچوں کو اسکالرشپ آفر کی ہے الحمدللہ۔ ہماری عصری تعلیم جو ہے اس کو ہماری کوالٹی بہتر ہو جائے اور ہم لوگ کوالٹیٹیو کام پر اعتماد حاصل کر لیں، اس کے لیے ہم نے ریسنٹلی ایک ادارہ اپنے ادارے کے اندر ہی ایک نیا ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیا ہے ارکم کے نام سے۔ ارکم اسٹینڈس فار ایولون ریسرچ کوالٹی ایشورنس اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ادارے کی کوالٹی کو کیسے اچھا کریں، پڑھائی کو کیسے اچھا کریں، تو ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے، میں اور سر برہان اسد اور ہمارے ایک ساتھی ہیں ضیاء معراج صاحب، تو یہ بات ہو رہی تھی تو ضیاء صاحب کے منہ سے نکلا کہ ہمیں اپنا ایک ارکم ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے۔ ارکم کی نسبت بھی آپ سمجھتے ہیں، ایک بڑا ادارہ جس میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی اسی کی، تو ہم نے ارکم کے نام سے اب اس ادارے کو الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہم مینٹین کر رہے ہیں، جس کی عمر ابھی 7 سے 8 ماہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ ارکم ڈپارٹمنٹ ایولون کی کوالٹی کو بہت اوپر لے جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جہاں پر بچوں کی دینی سوچ ضروری ہے، ان کی اسکل بیسڈ ایجوکیشن ضروری ہے، ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے، وہیں ہمیں بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی چاہیے۔ ایک بات مات بچہ جو کہ دل سے سچا پکا مسلمان ہو، وہی امت کا کل کو امت کو سنبھالنے والا بن سکتا ہے، خیر کے اندر اپنے کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کیا کیا جائے، تو ہمارے بچے اس وقت ہم نے جتنے بھی اس وقت نیشنل لیول کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ جیسے ایک بہت مشہور کمپٹیشن ہے HRCA، ہمارے ہر سال بچے جو ہیں وہ اس کمپٹیشن میں جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے بچے گئے تو انہوں نے، آپ سمجھیں کہ جو پورے پاکستان میں جو پہلے 10 بچے تھے اس میں سے ایک ہمارا بچہ بھی تھا HRCA میں الحمدللہ۔ اسی طرح آئی کیٹ ایک اور نیشنل کمپٹیشن ہے، اس میں بھی ہمارے بچے ہر سال اپیئر ہوتے ہیں۔ کینگرو نام سے ایک کمپٹیشن ہے۔ یہ میں ان کمپٹیشنز کے نام لے رہا ہوں جو کہ ایک اس وقت موسٹ ماڈرن اسکول کرواتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوتا ہے اور اسکل کو بلڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کسی طرح سے بھی دینا چاہتے ہیں، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے لیس کانفیڈنس کے ساتھ دین کا کام کریں، یہ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے دین کا کام کریں اور باطل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے اس سال ایک نئی سرگرمی جو کہ ان سارے ماڈرن اسکولوں میں کروائی جاتی ہے من کے نام سے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن اس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مختلف بچے جو ہے مختلف ملکوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے الحمدللہ ابھی ہمارے حفاظ بچے ہیں وہ من سے واپس آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ جی ہم کام کریں گے، ہماری اپنی جو پروگرام ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن جہاں ہمارے بچے اپیئر ہو رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ جی من سے بچے واپس آئیں، ابھی یہ پروگرام اٹینڈ کر کے واپس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کا ایک مشہور ادارہ ہے، یہ مختلف کمپٹیشن کرواتا ہے۔
ان کے ہر کمپٹیشن میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ہر کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ ون کرتے ہیں اس کو۔ باقی جو ڈیفرنٹ ڈیز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ ٹرپس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ٹرپس تو آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھی روایتی چلتے رہتے ہیں، ایجوکیشنل ہوتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی منفرد چیز، میں کنونشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ ہم پچھلے دنوں سوچ رہے تھے کہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو خیر ہے وہ انکلکیٹ ہو، خیر جائے، یہ بچے بچپن سے ہی ان کے اندر انسانیت کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کے جو رولز ریگولیشن ہیں، یہ اسلام کے مطابق انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس بہت بنیادی چیز ہے۔ تو اگر یہ بچوں کے بچپن سے ہی اس کو ڈیولپ کیا جائے تو پھر ہی یہ کہیں نہ کہیں جا کے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ہم جہاں پر بیانات اور یہ چیزیں کرواتے ہیں وہاں ہم نے ایک نئی ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ وہ یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے کہ ہمارے بچے اب مختلف کمپینز میں حصہ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہماری چولستان میں آپ کو پتہ ہے بہت پرابلمز ہوئی، تو ہمارے بچوں نے بھرپور اس کمپین میں حصہ لیا۔ قحط ہوا، وہاں قحط سالی تھی، اس میں حصہ لیا۔ پھر اسی طرح فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے وزٹس کے نام سے، اس خیر کے وزٹ کے نام سے ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ بچے مختلف خیر کے اداروں میں جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک ہم نے الحمدللہ ایک سیف ہوم کے نام سے ایک ادارہ جو آرفنیج ہے، جو آرفن ہاؤس ہے، اس کو ہم نے آن کیا۔ اور اب ہمارے بچے تقریباً گریڈ 3 سے آنورڈ ہر سیچرڈے کو ہمارے بچے ایک کلاس ان بچوں کے ساتھ پورا دن گزارتی ہے۔ نہ صرف ان بچوں کو گفٹ دیتی ہے، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کے درد کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی محترم کی جو حدیث ہے وہ آرفنز کے متعلق، یتیموں کے متعلق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علماء کی موجودگی میں صرف مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی سر پہ ہاتھ رکھے گا، پرورش کرے گا، کیئر کرے گا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث قابل عمل ہے۔ اگر ایک حدیث پہ ہمارے بچے دل سے عمل کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ ان کے اندر پورا دین آئے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارے بچے یہ آرفن ہاؤسز میں جا رہے ہیں، اس طرح سے یہ پورا سال اب ہم چلاتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ہم خیر کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد ولنشیا ٹاؤن مسجد ہے، اس میں الحمدللہ بہت خیر کے کام ہوتے ہیں، بہت خیر کے کام ہوتے ہیں۔ یہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، قرآن پاک ختم ہوتے ہیں فجر میں اور اس میں مغرب میں، اسی طرح بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ہم نے ایک دن ہمارے بچے یہاں گئے، ان بچوں نے ان غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، ان کو سرو بھی کیا اور پورا دن وہاں گزارا۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بچوں کا اس طرح گروپ میں پورا دن خیر کی جگہوں پہ گزارنا رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر ضرور ڈالیں گے۔ اسی طرح ہم نے بھی ادارہ مواخات میں بھی، وہ بھی اسی طرح کا ادارہ ہے، تو اس میں بھی اپنے بچوں کو وزٹ کروایا۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا تعارف تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمارا ادارہ آپ کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں، ہمارے بچے آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ ہم لوگ اکثر ہمارے سب ساتھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایوالون کے ایک بچے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، مسلم امہ کی خیر کے لیے قبول فرما لے۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کم از کم ہم نے یہ درجہ رکھا ہے، کم از کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو 2 بڑے گروپ ہیں، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا، ہمارا ایوالونین، کوئی بھی ایوالونین جو ہے وہ برائی والے گروپ میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔